مدینہ کی رات خاموش ساکت مگر اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی راز کے گواہ ہوں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام سجدے میں جھکے ہوئے، لبوں پر ذکر، آنکھوں میں آنسو۔ یہ عام عبادت نہیں تھی، یہ ایک ایسے دل کی فریاد تھی جو آنے والے وقت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک نیند کی ایک ہلکی سی کیفیت اور پھر ایک منظر، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر ایک آواز، یا ابوالحسین تمہیں زید مبارک ہو۔ یہ صرف خوشخبری نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسے نام کا جو تاریخ میں خون سے لکھا جانے والا تھا۔ محترم سامعین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے دیکھا زید شہید پر امامت کا الزام رد ہو چکا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کی مکمل ہم آہنگی واضح ہو چکی تھی اور ان کا قیام صرف اور صرف امر بالمعروف تھا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو اس پوری داستان کو بدل دیتا ہے۔ پہلی روایت اور وہ خواب جو حقیقت بنا۔ محترم سامعین، شیخ صدوق اپنی کتاب مجالس میں روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی نے کہا، میں حج کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے فرمایا، اے ابو حمزہ، کیا میں تمہیں اپنا خواب سناؤں؟ میں نے عرض کیا، مولا ارشاد فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور مجھے ایک نہایت حسین حور عطا کی گئی ہے۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، اے ابوالحسین تمہیں زید مبارک ہو۔ محترم سامعین، دوسری روایت اور خواب کی تعبیر سید ابن طوس اپنی کتاب فرحت الغرا میں نقل کرتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ امام نے فرمایا، اے ابو حمزہ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ میرا بیٹا زید ہے۔ محترم سامعین، علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی بیان کرتے ہیں، میں امام کے پاس بیٹھا تھا، دو بچے آپ کے زانوؤں پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بچہ گرا اور اس کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ امام نے فوراً اسے اٹھایا، خون صاف کیا اور فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ کناسہ کوفہ میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ میں نے کہا، مولا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو امام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ پھر امام نے ایک منظر بیان کیا، کوفہ میں قتل، قبر سے نکالا جانا، لاش کو گھسیٹا جانا، سولی پر لٹکایا جانا، جلایا جانا اور راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔
ابو حمزہ سمالی نے پوچھا، مولا اس بچے کا نام؟ امام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا زید ہے۔ اور پھر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم سامعین، علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب زید شہید سے فرمایا، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ کناسہ میں سولی پر چڑھائے جائیں گے۔ علامہ مجلسی ہی اپنی کتاب بہار الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، تمہاری نسل میں ایک فرزند ہوگا جس کا نام زید ہوگا، وہ اور اس کے ساتھی قیامت کے دن نورانی چہروں کے ساتھ آئیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں جناب شیخ صدوق اپنی کتاب امالی میں نقل کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، امام حسین کی نسل میں ایک زید ہوگا جو عراق میں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ محترم سامعین، اتنی واضح پیش گوئیاں، اتنی تفصیل، مختلف ادوار، مختلف ہستیاں، لیکن پیغام ایک ہی۔ اور اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے اور گہری ہو جاتی ہے۔ عبدالرزاق موسوی اپنی کتاب زید شہید اور ناسخ التواریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی کے 3 بیٹے منصور، نوح اور حمزہ حضرت زید شہید کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ محترم سامعین، ابو حمزہ وہ شخصیت جو امام سے یہ سب سن رہے تھے، وہ جانتے تھے انجام کیا ہوگا، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی راستے پر بھیجا، کیونکہ کچھ لوگ تاریخ کو نقل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی اولاد کو تاریخ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اب سب کچھ واضح ہے، شہادت کی پیش گوئی موجود، علم انجام موجود، اماموں کی تائید موجود، قربانی دینے والے موجود، تو پھر یہ قیام کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا الہی مشن تھا۔ اب سوال یہ نہیں کہ زید کیوں اٹھے، سوال یہ ہے کہ وہ لمحہ کب آیا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی ختم اور قیام شروع۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کوفہ والوں کے خطوط، لوگوں کے وعدے اور ایک بار پھر تاریخ کا دھوکہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔